وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ہر طرح سے رہنمائی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ قرآن مقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب مقدسہ، کتاب الہی قرآن مقدس کی عملی تفسیر بن کر تشریف لائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے اپنی امت کو تمام طرح کے اعلیٰ اخلاق اور تمام طرح کی اچھی عادات اپنے عمل سے امت تک پہنچائیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے اندر جتنے بھی طبقات ہیں، ہر ایک کے حقوق کو متعین فرمایا، ہر ایک کے حقوق کو واضح فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مومن پر حقوق کو بیان فرمایا، اور ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا، پڑوسیوں رشتہ داروں کے حقوق کو واضح فرمایا، اولاد کے حقوق جو ہے ان کو بیان فرمایا، اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر مہمان بن کر چلا جاتا ہے تو دین اسلام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے، مہمان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جائے۔ حج اور قربانی کے ایام جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں، تو ان ایام میں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کا تذکرہ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے قربانی کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، آپ کی سیرت کے جہاں تک خوبصورت ترین پہلو ہمارے سامنے قرآن و سنت سے واضح ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہمانداری کے فضائل کو بیان فرمایا، مہمان کے حقوق کو بیان فرمایا، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔
لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، جن کی بنا پر آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا گیا، جن کی بنا پر اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، خلیل بمانا دوست۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی میرے سامنے 2 معاملات ایسے پیش ہوئے کہ ایک طرف ذات خدا ہے اور ایک طرف کوئی دوسری چیز ہے، تو میں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات کو اختیار کیا۔ میں نے ہمیشہ اس چیز کو اہمیت دی جو رب کی طرف سے ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے میں نے اس کے لیے کبھی اہتمام نہیں کیا، میں اس کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز زمین پر چلنے والی ہے حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے تک، فرمایا اس کا رزق کا ذمہ جو ہے وہ کس کے ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے میں اس کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوا، اس کے بارے میں کبھی اہتمام نہیں کیا۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم جو چیز ہمارے ذمے ہے ہم اس کو ادا نہیں کرتے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جو چیز ہمارے ذمے ہے ہی نہیں اس کی طرف ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ذمے اللہ کی عبادت اور بندگی، لیکن ہم اس کی طرف کوشش نہیں کرتے۔ رزق کا ذمہ اللہ کی طرف ہے، اس کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ بالکل گھر پر بیٹھ جائے کہ بس رزق آئے گا تو آئے گا، نہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ فرماتا ہے انسان کوشش کرے تو اس کی کوشش پہ میں اس کو عطا کروں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بس میں کماؤں گا تو مجھے اللہ دے گا، میں سارا دن باہر جو ہے وہ نکل کے کاروبار کروں گا تو پھر مجھے اللہ دے گا۔ وہ مالک ہے، وہ کبھی کبھی ایسی جگہ سے عطا فرما دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور کام تھوڑا ہو، کاروبار تھوڑا ہو، لیکن اس میں اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے اور اس میں سے ایسا منافع عطا فرما دیتا ہے کہ کئی بڑے بڑے کاروباروں میں سے بھی اتنا منافع اور برکت نہیں ملتی، کیونکہ رزق کا ذمہ جو ہے وہ ہمارے ذمہ نہیں، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوا جس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ میں نے کبھی بھی صبح اور رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ یہ 3 وجوہات بیان فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، جس میں سے تیسری بات جو ہے وہ آج کے موضوع کے مطابق کہ جس وجہ سے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، وہ فرمایا تیسری بات وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی صبح اور رات کا کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے مہمان کوئی نہ کوئی تلاش کر کے اپنے دسترخوان پر اس کو ساتھ بٹھاتے، اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کھانے کا وقت آتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو 1 میل تک دور پیدل سفر کر کے جاتے اور جا کر تلاش کرتے کوئی مجھے اللہ کا بندہ مل جائے جو میرے ساتھ میرے کھانے میں شریک ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے کے اندر شریک کرتے، یعنی مہمان نوازی کرتے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اسی بات کو جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، جو آیہ کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے
12واں پارہ ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 69۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ مہمان نواز تھے، اور مہمان اگر کوئی آتا اس کی خاطر مدارت کرتے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 15 دن گزر گئے، آپ کو کوئی مہمان میسر نہ آیا۔ تو 15 دنوں کے بعد 2 نوجوان خوبصورت شکل کے انسان آپ کے دروازے پر آئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی عادت کے مطابق ان کو بٹھایا، اور بٹھا کر ان کے لیے ان کی مہمان نوازی کے طور پر گائے کا ایک بچھڑا جو تھا وہ بھنا ہوا وہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ نوجوان جو 2 تھے وہ کوئی عام نوجوان تھے نہیں تھے، وہ تھے اللہ کے فرشتے، جن کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قوم لوط کی طرف بھیجا اور حضرت ابراہیم کو بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ بشارت اور خوشخبری کیا تھی کہ حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہیں تھی، 90 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، ظاہری عمر مبارک، لیکن اولاد آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو وہ فرشتے جب ان کے سامنے وہ کھانا رکھا، وہ گائے کا بچڑا جو تھا اس کو بھنا ہوا وہ ان کے سامنے رکھ دیا، پیش کیا۔ اب وہ انسان ہوتے تو کھاتے، انہوں نے جب کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میری کوئی مہمانداری میں کمی رہ گئی ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ ہم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور آپ کو بشارت ہو فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی آپ کو ہم اولاد کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ ایک صفت تھی، یہ ان کی عادت کریمہ تھی کہ ان کے گھر اگر کوئی مہمان آتا تو اس کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے، اگر کوئی نہ آتا تو 1 میل دور پیدل جا کر بھی مہمان کو تلاش کرتے، اور تلاش کر کے اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے۔ تو دین اسلام جو دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، اس کے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر خانگی معاملات کو، معاشرتی معاملات کو واضح فرمایا، ہدایات عطا فرمائی، فضائل بیان فرمائے، وہاں پر مہمانداری کے حوالے سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور اگر کوئی شخص جس کے گھر کوئی مہمان آ جائے، رشتہ دار میں سے ہو، غیر رشتہ دار ہو، تو مہمان کے گھر پر آنے پر ہمیں خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے۔ جو اللہ اور
قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت پر بھی ایمان ہے کہ میں جو دنیا کے اندر عمل کروں گا اچھا برا، اس کا بدلہ مجھے قیامت والے دن ملے گا۔ اللہ پر بھی جو ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر بھی جو ایمان رکھتا ہے، آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تکریم کرے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو بیان کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ اس کو ان اعمال کے بدلے جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، نماز ادا کرنے والا ہے، یعنی یہ ساری جو عبادات ہیں، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزے عبادت ہیں، عبادات کے ساتھ وہ حسن معاملات کو بھی اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ اگر اس کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کی وہ مہمانداری، میزبانی اچھے انداز سے کرتا ہے۔ فرمایا جو ایسا کرے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کو بیان کرتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب تک کسی کا دسترخوان بچھا رہے اور مہمان اس سے کھاتے رہیں، یعنی اس کے گھر کے اندر مہمان آئے ہیں اور مہمان اس کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک مہمان دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا رہے گا اتنی دیر تک اللہ کے فرشتے اس میزبان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ جتنی دیر تک کسی کا دسترخوان بچھا رہے اور اس سے مہمان کھاتا رہے، یعنی لوگوں کی مہمانداری کرے، لوگوں کو کھلانے والا جو ہے، جتنی دیر تک اس کے دسترخوان سے کوئی کھاتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر تک اللہ کے مقرب فرشتے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے۔ تو پھر یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس بات کے اندر کہ اگر کسی کے گھر مہمان کوئی آتا ہے اور مہمان اگر گھر کے اندر آتا ہے تو وہ ہمارے رزق سے کچھ نہیں کھاتا، اس کا رزق اللہ نے ہمارے رزق کے اندر شامل کیا ہوتا ہے جو وہ اپنا رزق کھانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا رزق تو اللہ کے ذمے ہے۔ تو اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا وہ رزق جو ہمارے رزق کے اندر شامل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو بیان کرنے والے ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، فرمایا اس گھر میں خیر و برکت اتنی تیزی سے آتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان میں چھری داخل ہوتی ہے۔ اونٹ کی کوہان جو اس کے اوپر ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، گوشت اس کا لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوہان کا گوشت بناتا ہے، اور نرم اتنا ہوتا ہے کہ چھری اس میں آسانی سے چلی جاتی ہے۔ تو آقا نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس پورے گوشت میں سے جس طرح کوہان کے اندر چھری تیزی سے چلی جاتی ہے، فرمایا اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس بندے کے گھر اللہ کی طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کے گھر خیر و برکات کا
نزول ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کو جو میسر ہو وہ اس کے سامنے پیش کرے، جو میسر ہو. یہاں یہ حضرت جابر اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر کے گھر صحابہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ مہمان کے طور پر چلے گئے، تو حضرت جابر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پیش کیا. آقا نے فرمایا کہ سالن میں سے بہترین سالن سرکہ. اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور میزبان جو صاحب خانہ ہے گھر کے اندر جو میسر ہے اس کے سامنے پیش نہ کرے تو اس کے لیے بربادی ہے. یعنی کسی کے گھر مہمان آ جائے اور گھر کے اندر کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میسر ہے اور مہمان کو پیش نہیں کی جاتی تو فرمایا اس میزبان کے لیے، گھر والے کے لیے بربادی ہے. اور اگر مہمان کے سامنے جو چیز میسر ہو وہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے اور وہ اس کو حقیر سمجھے تو فرمایا اس مہمان کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے بربادی ہے. اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے، بہت بڑا ایک سبق ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو کسی کے گھر مہمان چلا جائے تو میزبان گھر میں جو چیز میسر ہو اس کے سامنے پیش نہ کرے تو اس صاحب خانہ کے لیے، گھر والے کے لیے بربادی ہے. اور کئی ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی مہمان چلا جائے اور خاص کر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے دکاندار، ان کے پاس کوئی دکان پہ چلا جائے تو وہ چھوٹے چاہ لے آئیں، وہ چھوٹے نے پتہ نہ نہیں جانا چاہ لین واسطے، یا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ جتنا کسی نے بیٹھنا ہے بیٹھ کے جب اٹھنے لگے نا وہ تھوڑی دیر بیٹھنا تھی میں چاہ منگواندہ. یعنی وہ ایک بہانہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہ دینے کے لیے، کچھ نہ پیش کرنے کے لیے. تو آقا نے فرمایا جو چیز میسر ہو گھر کے اندر، اب یہ نہیں کہ مہمان آیا ہے، ہاں تمہارے پاس استطاعت ہے تم اس کی اچھی مہمانداری کرو، لیکن اگر اتنا زیادہ کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے یا استطاعت نہیں ہے، جو چیز گھر میں میسر ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو، اس سے ہچکچاؤ نہیں، اس کے سامنے پیش کر دو. اور مہمان کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو حقیر نہ سمجھے. اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت یہ ہوتی ہے اگر کسی کے گھر جائے نا، اگلا جو میزبان ہوتا ہے وہ بڑی کوشش کر کے، اور بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ گھر والے جو ہے وہ قرض اٹھا کر مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، لیکن مہمان صاحب جو ہے وہ کھانا کھا کر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو برادری میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں پر اس میزبان کا وہ گلہ شروع کر دیتے ہیں. اور میں فلانے کے گھر مہمان کے ہاں انہیں تو میں نے کھوایا ہی کچھ نہیں، میں فلانے کے گھر مہمان کے ہاں انہیں تو میں نے چاہ نہیں پوچھی، انہیں تو میں نے سکا پانی پیا دیتا، بوتل نہیں پیائی. یعنی یہ ہمارے اندر عادات ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس کے گھر اگر گئے ہیں مہمان کے طور پر اس کے حالات کیا ہیں. وہ اگر ہمیں دال کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے دال پیش کر دیا ہے تو ہمیں وہ بھی خندہ پیشانی سے کھا کر اٹھانا چاہیے.
لیکن ہم کسی کے گھر مہمان چلے جائیں اور اس کے گھر میں جو کچھ پکا ہوا وہ پیش کر دے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ باہر سے کوئی چیز منگوا کر کھلائے. یہ گھر کا پکا ہوا میں کیسے کھاؤں؟ گھر والا تو ہم روز گھر بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے اندر ایسی اخلاقی جو ہے وہ گراوٹ آ چکی ہے. ہم اخلاقی طور پر اس قدر جو ہے وہ پستہ ہو چکے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر مہمان چلا جائے وہ جو چیز میسر ہے وہ اس کو پیش کرے، اس کے اندر کنجوسی نہ کرے، اس کے اندر کنجوسی نہ کرے. فرمایا اگر اس کے اندر بھی کنجوسی کرتا ہے، جو چیز گھر میں میسر ہے وہ مہمان کو پیش نہیں کرتا، پھر اس کے لیے ہلاکت اور بربادی. اور اگر جو کچھ مہمان کو پیش کر دیا جاتا ہے گھر میں جو چیز میسر ہے تو اور مہمان کو یہ حق نہیں ہے پھر کہ اس میزبان کے اس پیش کردہ چیز کے اندر رقص نکالے، اس کو حقیر سمجھے. جو مل جائے اس کو اچھے طریقے سے وہ کھائے اور تناول کر لے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مہمانی جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہے. 3 دن کے لیے. اور پہلے دن کے لیے حکم ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ اس کی خوب تواضع کی جائے، اپنی استطاعت کے مطابق پرتکلف کھانا پیش کیا جائے پہلے دن. فرمایا پھر دوسرا دن، تیسرا دن جو کچھ مہمان کو پیش کیا جائے گا وہ صدقہ ہوگا. اور فرمایا پھر 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے گھر ٹھہرنا جائز نہیں. 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر مہمان بن کے جانا جائز نہیں. اور پھر ہمارے اندر یہ عادت بھی ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر جائیں نا مہمان بن کر تو اگلے نے اگر تھوڑی سی کمی بیشی جو اس کے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، اس نے پیش کیا ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے اگر وہ کمی بیشی تھی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیں صحیح ہماری دعوت نہیں کی، صحیح ہمیں کھانا نہیں پیش کیا نا. اب جب یہ ہمارے گھر آئے گا نا ہم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کے گھر جائیں، اگر ہمیں بات کو پسند نہ آئے تو ہمارا یہی سوچ ہوتی ہے، یہی خیال ہوتا ہے، ہم اسی دن سے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جدو موقع لبے آنا ہے ساٹے گھر آیا نا اسی بھی نو چاہ نہیں پوچھنی، اسی بھی نو پانی نہیں پیانا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے ہاں مہمان بن کر گیا اور اس نے میری میزبانی نہیں کی. اب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکم ارشاد فرمائیں کہ اگر وہ بھی میرے گھر آ جائے تو کیا میں اس کی میزبانی کروں یا اس کا بدلہ لوں اس سے؟ یعنی جیسے اس نے کیا ویسے کروں. اس نے میری اگر میزبانی نہیں کی، مجھے اچھا کچھ پیش نہیں کیا، تو اب کیا میں بھی اس کا بدلہ لوں یا اس کی میزبانی کروں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے بدلہ نہ لو، بلکہ وہ تمہارے گھر آئے تو تم اچھے طریقے سے اس کی میزبانی کرو، اچھے طریقے سے اس کی میزبانی کرو. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث طیبات، آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے اس کی خدمت میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ میسر ہو، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اس کے سامنے جلدی جلدی جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ نہ ہو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ گھنٹے بعد کہتے ہیں جان لگے ہیں ٹھہرو میں تو کو چاہ پانی منگوانا نہیں، جو کچھ آ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، عجلت اللہ کو پسند نہیں. جلدی جلدی کام کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. جلدی کا کام فرمایا شیطان کا کام ہے. لیکن فرمایا 5 کام ایسے ہیں جن کو ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے. 5 کام ایسے ہیں جن کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے.
جن کو فوراً جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے 5 کاموں کے اندر۔ پہلا فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے، میت ہو جائے، تو مردے کے تجہیز و تکفین کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جو جلدی جلدی اس کی جو ہے اس کو دفن کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کے اندر بچی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے نکاح کے اندر وہ جلدی کرنی چاہیے۔ 2-3 جمعے پہلے میں نے اس بات پر حوالے پر بات کی کہ گھر ہماری اولادیں جوان ہوتی ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم سٹیٹس دیکھتے پھرتے ہیں، امیر رشتے دیکھتے پھرتے ہیں۔ اگر بچی گھر کے اندر جوان ہو جائے تو جلدی، جتنا جلدی ہو سکے اپنی بچی کی جو ہے وہ شادی کر دینی چاہیے، اور خاص کر موجودہ حالات کے اندر تو اس کے اندر جو ہے مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا دوسری چیز جو ہے کہ اگر لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کا نکاح جو ہے وہ جلدی کر دینا چاہیے۔ تیسرا فرمایا اگر کسی سے قرض لیا ہے، قرض، تو قرض کے ادا کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، قرض بھی جلدی سے جلدی ادا کر دینا چاہیے۔ اور چوتھا فرمایا اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے اندر، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم گناہ کر لیں، جوانی ہو، کسی کو کہیں یار نماز کی طرف آ جاؤ، برے کام چھوڑ دو، تو ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی بڑی عمر پہ یہ ہے، بڑی عمر پہ یہ ہے، جب بڈھے ہوں گے توبہ کر لیں گے، کیا پتہ زندگی کا کہ زندگی کتنی دیر تک مہلت دیتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اگر بندے سے گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی نافرمانی کر بیٹھے، تو فرمایا پھر اس کو توبہ کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جلدی اس کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ جو ہی گناہ ہو جائے انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لے تو فوراً جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اور پانچواں چیز فرمایا مہمان کو کھانا کھلانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مہمان گھر کے اندر آ گیا، جو میسر ہے، جو کچھ ہے وہ اس کے سامنے جلدی سے پیش کر دیا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں مہمانوں کے لیے بھی اور میزبان کے لیے بھی، کہ مہمان کس انداز کے ساتھ کسی کے گھر کے اندر جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان جہاں جائے اور جہاں اس کو بٹھا دیا جائے وہاں وہ بیٹھ جائے، اور جو پیش کیا جائے اس پر خوش ہو جائے، اور جہاں بٹھایا جائے وہاں سے اٹھے نہیں۔ یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم کے اندر بٹھایا ہے، میزبان گھر سے گیا تو وہ کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، نہیں، جہاں بٹھا دیا ہے اللہ خانہ نے وہاں آرام اور سکون سے بیٹھا رہے، جو پیش کیا جائے اس کو کھا لے، جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائے، اس جگہ سے اٹھے نہیں۔ اور جب اٹھ کر جانے لگے تو پھر دل کے اندر یہ نہ لے کر جائے کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے کچھ کھلایا نہیں، مجھے کچھ پلایا نہیں، میرے سے خاطر تواضع نہیں کی، بلکہ جو ملے کھائے اور جاتے ہوئے اپنے میزبان کے لیے دعا کر کے جائے، اپنے میزبان کے لیے دعا کر کے جائے۔ جب یہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اگر ہم اس طریقے سے زندگی بسر کریں تو پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اگر کسی کے گھر کوئی مہمان چلا جائے اگلا پریشان نہیں ہوتا، مہمان آ گیا ان کی تو کھواؤں گے، پھر جو پتا ہو یہ بندہ جو گھر کے اندر آیا جو اس کو دے دیا جائے گا، جو کھانا ہوگا پیش کر دیا جائے گا، یہ خوشی خوشی کھا کر خوش ہو کر دعا دے کر چلا جائے گا، تو پھر مہمان گھر والوں کے لیے بوجھ نہیں ہوتا۔ کئی تو ایسے مہمان ہوتے گھر کہ دہلیز گھسے تو گھر والے جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہے، فلانا بندہ گھر آ گیا اور ان کی کرن، یعنی مہمان اگلے کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو مہمان ایسا نہ ہو جو گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، بلکہ مہمان گھر والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جنت کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔
تو مہمان ایسے انداز سے جائے کہ اگلے گھر والے بھی اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں، اور جو میسر ہو، جو مل جائے وہ کھا پی لے اور دعا دے کر گھر سے رخصت ہو جائے، تو پھر کسی کے گھر مہمان جانا جو ہے وہ اگلے کے لیے بوجھ نہیں بنے گا۔ تو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے ہر معاملات میں، تو پھر ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، پھر معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے اخلاق اگر درست ہو جائے گے ہر لحاظ سے، تو پھر معاشرے کے اندر خوبصورتی آئے گی، معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ایک دوسرے کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں دین اسلام کی اقدار کو اپنانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔